برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا، اپنی تفسیر کا عنوان بنایا ہے، جس کی میں آج تفسیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اسے نہ کوئی اندیشہ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کچھ غم۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا یہ قَالَ یقول قولاً سے آیا ہے، جس کے معنی ہے کہنا، بولنا، اور نا ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے۔ اہبتو یہ امر کا صیغہ ہے۔ حبتا یہبتو حبوتاً، جس کے معنی ہیں اترنا، کمی ہونا۔ منہا، من کے معنی سے کے، اور ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ جمیعاً سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فا کی معنی تو، اما کی معنی اگر، آتا یاتی کے معنی آنا، کم ضمیر تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن معنی ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فا کے معنی تو، اور من کے معنی کون، اور تبع یتبع تبعاً کے معنی کئی آتے ہیں۔ ایک تو تبع یتبع تبعاً کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں ساتھ چلنا، اور تیسرے معنی آتے ہیں مطیع و فرمانبردار ہونا، اور چوتھے معنی آتے ہیں کسی کے بعد آنا، اور پانچویں معنی آتے ہیں ماتحت ہونا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تبع یتبع سمع یسمع سے آیا ہے، سمع یسمع کے باب سے آیا ہے کہ جس کے معنی آتے ہیں مطیع و فرمانبردار ہونا، ماتحت ہونا۔ اس کے 5 معنی ہیں۔ فلا خوف ہدن، ہدایہ ہدایت سے متعلق۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فا کے معنی تو، لا کے معنی نہیں، اور خوف خافا یخافو خوفن ڈرنا، اندیشے کے معنی میں، ڈرنے کے معنی میں ہے۔ علیہم ان پر، ولا ہم واو کے معنی اور، لام کے معنی نہیں، ہم کے معنی یہ ضمیر ہے۔ اور یحزنون
یہ حزینہ یحزنو حزنن سے آیا ہے، جس کے معنی ہے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح تھی۔ اب اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب رب نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان کو تسلی دی کہ یہ امتحان اگرچہ بہت سخت ہے، مگر اس میں ممتحن کی طرف سے یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے چند طرح تمہاری اور تمہاری اولاد کی مدد فرمائی جائے گی، اور تم کو کامیاب ہونے اور اچھے نمبر لینے میں بہت مدد بھیجی جائے گی۔ تم سے اور تمہاری اولاد سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے گا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بلکہ کسی کو بلا واسطہ، کسی کو ایک واسطے سے اور کسی کو چند واسطوں سے وحی کتاب، احکام وغیرہ پہنچائے جائیں گے۔ جس نے اپنے قلب میں آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا تخم بویا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا بیج اپنے دل میں بویا اور اس کی توبہ و گریہ و زاری اور استغفار وغیرہ کے پانی سے پرورش کیا، یہاں تک کہ اس میں عبادت، اطاعت، معرفت وغیرہ کا پھل لگ گیا، تو ان کو کھیتی بگڑنے، اجڑنے کا خوف اور اس تخم کے خراب ہو جانے کا غم نہ ہوگا۔ یعنی نہ تو ان کا تخم جو بیج ہے فاسد ہوگا اور نہ ان کی کھیتی برباد، اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کے لیے نقصان دہ نہ ہوگی، بلکہ ہر مصیبت ان کو زیادہ راغب الی اللہ کرے گی۔ سبحان اللہ، کیونکہ ان کا دل ہماری محبت سے بھرا ہوا ہوگا، اس میں کسی بھی رنج و غم کی گنجائش نہ ہوگی، ہر مصیبت دل سے دبی ہوئی رہے گی، نیز دنیا کی خوفناک چیزیں خود ان سے خوف کریں گی، وہ کسی سے خوف نہ کریں گے۔ یعنی جس کے دل میں، رب قدیر اس میں فرما رہا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی غایت درجے کی محبت ہوگی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کے دل میں بھی اللہ کی غایت درجے کی محبت ہوگی تو وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، بلکہ ہر چیز کائنات کی اس سے ڈرے گی۔ جیسے کہ ثابت ہے کہ سانپ، بچھو وغیرہ بعض اولیاء اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ بھی اللہ والوں کے تابعدار ہیں، بچھو بھی اللہ والوں کے تابعدار ہیں، اور بڑے بڑے سرکش جن اور انسان اولیاء اللہ کے مطیع فرما رہے ہیں۔ دوزخ کی آگ بھی ان سے خوف کرے گی، کس سے؟ جو اللہ کا ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس سے دوزخ کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی آگ، زہر وغیرہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، دنیا کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اللہ والوں نے کسی موقع پر اگر کسی وجہ سے زہر کھا لیا تو زہر نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب وہ جز پروردگار کسی سے خوف نہ کریں گے۔ خیال رہے کہ ہر ایک کے لیے ہدایت علیحدہ اور اس کی اتباع جدا گانا، اسی طرح ان کا خوف اور غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا، غریب کے اور احکام، مالدار کے اور عورت کے علیحدہ اور اس کی اتباع جدا گانا، اسی طرح ان کا خوف و غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا ہے۔ اہل طریقت اور حقیقت اور معرفت کی دوسری نوعیت، جس قسم کی ہدایت اسی قسم کی اتباع، پھر اسی طرح کی جزا، جیسا تخم یعنی جیسا بیج ویسا ہی درخت، اور اس ہی طرح کا پھل۔ جانوروں کی بھی علیحدہ علیحدہ ہدایتیں ہیں، بعض دشمن انبیاء ہیں، بعض وہ جانور ہیں جو انبیاء کرام کے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے چھپکلی اور گرگٹ، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، جلتی ہوئی آگ کے اندر، تو گرگٹ جو ہے اور چھپکلی یہ پھونک مار رہے تھے، یہ دشمنی کر رہے تھے، اور میڈک جو جانور ہے یہ اپنے منہ میں پانی لے کر کے گیا تھا آگ کو بجھانے کے لیے، یعنی اس نے محبت کا ثبوت پیش کیا، اور چھپکلی نے اور گرگٹ نے دشمنی کا ثبوت پیش کیا۔ اور چوہا
جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کاٹا تھا، اس نے دشمنی کا ثبوت پیش کیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تو کچھ جانور ایسے ہیں جو انبیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو انبیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور بعض جانور خدام انبیاء کرام کے خدام ہیں، جیسے کہ ہدہد اور کبوتر۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی بتانے کے لیے، یعنی ان کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو پانی بتانے کے لیے ہدہد کا تقرر تھا، ہدہد فکس تھا۔ اور کبوتر یہ انبیاء کرام کے وفادار اور خدام پرندے ہیں، ان کی ہدایت ان کی طبعی حالت پر ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔